صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قربانی ہی سنت و ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس میں ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کی پشت پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بات سمجھیے گا، کہ جانور کے جسم سے بال گرنا شروع کر دے بندہ، 1,00,000 بال ہو گیا جی۔ مقصد کیا ہے کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جس طرح جانور کی پشت پر، جسم پر بال نہیں گنے جا سکتے، قربانی کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ گنتی اور کاؤنٹنگ سے وہ باہر ہوتا ہے۔ اب کتنا ثواب ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ اس کی جانور کی پشت پر جتنے بال ہیں، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، گوشت بھی کھایا، غرباء کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، اور فرمایا نیکیاں بھی ساتھ ساتھ لیتا جائے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نے جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، بس قربانی ہو گئی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ذبح ہونے والے جانور کے جو نشانیاں ہیں وہ بتائی ہیں، اس کی عمر پوری ہو، اس کے اندر کوئی نقص وغیرہ نہ ہو، اسی طریقے سے جو ذبح کرنے والا ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ جانور اگر عمر اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پر چھوٹا جانور ہے، بکری، دمبا، بکرا، اس کی عمر کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، بے شک موٹا تازہ ہو، لیکن اگر 1 سال اس کی عمر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ 1 دن بھی کم ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں۔ صحت مند ہے لیکن اس کی آنکھ میں کوئی نقص آ گیا، کانا ہو گیا، باقی بالکل ٹھیک سالم ہے، لیکن اب اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، اس کا پاؤں خراب ہو گیا ہے، اس کی خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی اور ایسا عیب لگ گیا ہے، اب شریعت کہتی ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور سارے احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے تو کم از کم ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو عیب دار جانور اس کے سامنے کھڑو اور کہے کہ میں تو اسی کی قربانی کروں گا، نہیں کرتے قربانی۔ توفیق ہو تو دوسرا لے لیتے ہیں، توفیق نہ ہو تو اللہ کی مرضی۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اور کیا کیا اس کے اندر نقائص، عیب موجود ہوں تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اس چیز پہ جانور کی طرف بڑا زور دیتے ہیں، لیکن انسان جو قربانی کرنے والا ہے اور جو قربانی ذبح کرنے والا ہے اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، آگے ماننا، سن کے ماننا، عمل کرنا آپ کا اپنا عمل ہے۔ جس طریقے سے عیب شدہ جانور ہو اس کو ذبح کر دیا جائے وہ قربانی قابل قبول نہیں، اسی طرح
ذبح کرنے والا شخص اور جس کی قربانی، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اگر اس کی شرائط بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی قربانی بھی قابل قبول ہو